سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا اچھا سلام ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ آج کی اس بزم میں میں آپ کے لیے ایک خاص الخاص کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ایک دن میں اپنے ابا جی کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں ایک فرمائش پیدا ہوئی، ابا جی مجھے ایک سرخ رنگ کی ٹائی لے دیجئے، میں اسے پینٹ شرٹ پر باندھا کروں گا۔ ابا جی نے میری اس بے مقصد خواہش پر بظاہر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شہر کے بازار میں کھلونوں کی ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ دکان کے مالک کا نام احمد تھا۔ وہ ابا جی کے دوست تھے۔ ابا جی مجھے لے کر احمد کی دکان میں داخل ہوئے اور بولے، احمد، طاہر کو ایک ٹائی لینے کا شوق پیدا ہوا ہے، اسے اس کی پسند کی ٹائی دے دو۔ احمد صاحب نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پوچھا، ہاں طاہر، کون سے رنگ کی ٹائی لوگے؟ میں نے کہا سرخ رنگ کی۔ احمد صاحب نے ایک خوبصورت ڈبے میں سے سرخ رنگ کی چمکتی دمکتی ٹائی نکال کر میرے سامنے رکھ دی اور پوچھا، ٹائی پسند آئی؟ میں ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہاں چچا، میں یہی ٹائی لوں گا۔ ابا جی نے پوچھا، یہ ٹائی کتنے کی ہے؟ احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے ابا جی سے کہا، بابو جی یہ ٹائی میں طاہر کو گفٹ کے طور پر دوں گا، اس لیے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ ابا جی نے اعتراض کیا، نہیں احمد، میں بغیر پیسوں کے یہ ٹائی نہیں لے سکتا۔ احمد صاحب نے کہا، آپ سمجھے نہیں بابو جی، میں ابھی آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ پھر احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، طاہر یہ ٹائی تمہیں اس وقت ملے گی جب تم اس ٹائی کی ناٹ لگا کر مجھے دکھاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ بغیر ناٹ کے تو ٹائی نہیں باندھی جا سکتی۔ میں پریشان ہو گیا، یہ احمد صاحب مجھے کس امتحان سے گزار رہے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے ہکا بکا دیکھ کر احمد صاحب بولے، یوں کہو نا کہ تمہیں ٹائی کی ناٹ لگانی نہیں آتی۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم ایسے کرو کہ گھر جا کر ٹائی کی ناٹ لگانے کی مشق کرو۔ جب ناٹ لگانی آ جائے تو سیدھے میری دکان پر آ جانا اور ٹائی لے جانا۔ میں بہت مایوسی کی کیفیت میں ابا جی کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ وقت گزر گیا، مگر مجھے کھلونے فروخت کرنے والے احمد صاحب کی عجیب و غریب شرط سمجھ میں نہیں آ سکی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس بات کی حقیقت مجھ پر اس وقت آشکار ہوئی جب میں بلوغت کی عمر میں پہنچا۔ ابا جی میری اس بے مقصد خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے اپنے دوست کی دکان پر لے گئے۔ کھلونے فروخت کرنے والے اس دوست نے نہ صرف ابا جی کا مسئلہ سمجھ لیا بلکہ اسے حل بھی کر دیا اور مجھے لاجواب کر کے بغیر ٹائی کے گھر بھیج دیا۔ بڑا ہوا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کی ہر بے تکی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو بظاہر یہ معمولی سا واقعہ لگے، مگر آج کے دور کے تناظر میں دیکھیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کے ماں باپ اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے تو بچپن میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھیں، مگر وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش کو ضرور پورا کریں گے تاکہ ان میں کسی بھی قسم کا احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ وقت گواہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کم وسائل کے باوجود ہماری تعلیم اور تربیت میں اس وقت کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے ہر قسم کے حالات میں صبر اور شکر گزاری کا راستہ اختیار کیے رکھا اور ہماری ہر جائز خواہش کو بھی پورا کیا۔ البتہ اس دور میں ایک واضح فرق یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کی بیجا خواہشات کو عموماً پورا نہیں کیا کرتے تھے۔ بالفاظ دیگر، اولاد کی تربیت کے لیے اس وقت ان کے ذہنوں میں ایک ڈسپلن تھا جسے وہ فالو کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، مگر ہم نے اپنے ماں باپ کی تربیت کے راستے سے انحراف اس لیے کیا کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، اور ہم نے
اولاد کی محبت میں اس نظریے کو اپنا لیا کہ ہمارے ماں باپ کے پاس چونکہ اس وقت پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھے، مگر اب چونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اپنی اولاد کو کسی چیز پر ترسنے نہیں دیں گے۔ تینوں حضرات، نعمتوں کی بہتات سے بے قدری اور بے قدری سے ناشکراپن جنم لیتا ہے۔ جی ہاں، ناشکراپن۔ میں نے آغاز میں اپنے والدین کی تربیت کا جو ذکر کیا تھا، اس میں نعمتوں کی کمی کے باوجود شکر گزاری کا جذبہ ہمیشہ موجود رہا تھا، اور آج نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہر چیز میں ناشکراپن دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ غلط روش تھی جو ہم نے اپنے ماں باپ کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے خود اپنے لیے اور اپنی اگلی جنریشن کی بربادی کے لیے اختیار کی۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ آج ہمارا پورا معاشرہ ذہنی، جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا ہے۔ آج کی بزم میں بس اتنا ہی۔ چلتے چلتے لازماً عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اعتدال کے رستے کو پسند فرمایا ہے۔ اوپر بیان کردہ تمام جسمانی اور ذہنی اور روحانی بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، قناعت اور شکر گزاری۔ بس اسی میں خیر ہے اور یہی علاج ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں صالح سوچ، صالح فکر اور صالح عمل عطا فرمائے۔ آمین۔